تک پہنچنے اور غلط کار افراد کی اشتہار سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ میں پوری عبارت کو چھوڑ کر ایک عبارت آپ کی سنی میراث اور شیعہ میراث اس صفحے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سنی اپنی میراث کے لیے صحابہ پر انحصار کرتے ہیں، شیعہ اپنی میراث کے لیے اہل بیت رسول پر انحصار کرتے ہیں۔ سنی میراث نے ہمیشہ حکمرانوں کا ساتھ دیا، جبکہ شیعہ میراث نے حکمرانوں سے دور رہے۔ سنی میراث میں شخصیات کے اقوال کو برتری حاصل ہے، جبکہ شیعہ میراث میں نصوص کو برتری حاصل ہے۔ سنی میراث معروضی حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی اور شیعہ میراث معروضی حالات کی مخالفت سے وجود پہ آئی۔ سنی میراث میں عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ شیعہ میراث میں عقل کو قابل احترام تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میراث کے اس موازنے سے دونوں مذاہب کی میراث کا فرق واضح ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود شیعہ میراث میں بھی سنی میراث کی طرح کچھ اقوال اور آراء اور خود ساختہ روایات بھرمار ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں مذاہب کا وزن برابر ہو جاتا ہے، مگر سنی میراث میں بہت سی روایات موجود ہیں جو صحابہ کو ان کے اصلی مقام سے ہٹا کر انتہائی بلندی پر لے جاتی ہیں۔ ادھر شیعہ میراث میں بھی ایسی کچھ روایات ہیں جو اہل بیت رسول کو ان کے اصلی مقام سے بہت ہٹا کر اوج ثریا پر لے جاتی ہیں۔ دونوں مذاہب کی میراث میں خود ساختہ روایت کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس تمام تر مماثلت کے باوجود شیعہ مذہب کو سنی مذہب پر پھر بھی برتری حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعوں کے پاس خود ساختہ روایات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک باقاعدہ اصول اور قاعدہ ہے اور ضابطہ ہے۔ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو روایت قرآن اور عقل کے خلاف ہو اسے دیوار پر مار دو، اور جبکہ اہل سنت روایت کے اس صرف اسناد پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں معاویہ اور یزید سے بھی آ جائے روایت تو چونکہ روایت ایک دفعہ بھی جس نے پیغمبر کو دیکھا وہ روایت نقل کر رہا تو یقیناً صحیح ہوگی۔ تو یہ روایات کے سلسلے میں شیعہ اور سنی دونوں کے طریقہ کار میں ایک واضح فرق پایا جاتا ہے۔ شیعہ روایت سے متن کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، جبکہ سنی متن کی بجائے اسناد روایت کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں، اور شیعوں کی اس روش کی وجہ سے میراث میں حاصل ہونے والی بہت سی روایت کو مخالف قرآن اور عقل قرار دے کر رد کر دیا گیا، اور اس کے برعکس سنیوں کی روش کی وجہ سے ایسی روایت قبول کی گئی جو کہ سراسر قرآن اور عقل سلیم کی مخالف تھی، کیونکہ سنیوں کے ہاں معیار روایت صرف یہی ہے کہ اس روایت کے راوی سچے ہوں، اگر وہ روایت قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر راوی سچا ہو تو پھر روایت قرآن کے خلاف بھی مان لو۔ انہوں نے یہ کہا۔ اب آئیے تیجانی، کل میں عرض کر چکا کہ جب ڈاکٹر تیجانی نے کہا ان سے کہ کیا بات ہے، آپ یہ ان کا دعویٰ ہے دلیل کے طور پر بخاری، اب وہ ڈاکٹر تیجانی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں گئے، شرح بخاری جس نے لکھی اس کے پاس یونس میں زیتونیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ان کے پاس گئے، ان سے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پتھر کیوں حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگا۔ تو اس نے کہا بیٹے دیکھو بہت سی روایتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، مگر چونکہ بخاری نے لکھی ہے تسلیم کر لو۔ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ بخاری نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ کو غصہ ہے، اسرائیل قبضرو کے لیے، اور ان کی کتاب دیکھیے گا حضرت موسیٰ کے پاس اسرائیل قبضرو کے لیے، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تو کیوں آیا؟ کہا قبضرو کے لیے۔ تو میرے روح قبض کرنے کے لیے آیا؟ یہ کہا اٹھا کے غصہ مارا، اس کی آنکھ نکل گئی۔ تیجانی کہتے ہیں کہ خدا را مجھے سمجھا دیجئے، میں پریشان ہوں کہ کیا اسرائیل کی آنکھ بھی بشر کی طرح مادی ہے؟ مادی آنکھ ہوتی، چونکہ ملک مادے سے نہیں ہے، ملک مادی نہیں ہے، تو یہ آنکھ ہماری مادی ہے، اس لیے ہماری آنکھ تو نکل سکتی ہے، مگر اسرائیل کی آنکھ کیسے نکل گئی؟ بیٹے دیکھو ایسی بات نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے، بہت شرافت سے۔ یعنی اب آپ غور کیجئے کہ جہاں مثلا مشکل سے آپ کو حجر اسود چومنے دیں گے، ٹھیک، چونکہ ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ پیغمبر چومتا تھا، یہاں کچھ نہیں کرنا والا مسلمان ہنگامہ کریں گے، وہاں آپ کو چومنے دیں گے۔ کعبے کا ایک ایک پتھر 1,24,000 انبیاء نے مس کیا ہے، ہر پتھر ایک کرامت ہے، ہر پتھر ایک کرامت ہے، مگر آپ کو چومنے نہیں دیں گے، آپ کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ پتھر ہی اے بندے خدا وہ پتھر ہے جس پر 1,24,000 انبیاء نے ہاتھ لگایا ہے،
تجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ اس میں کرامت ہے، تجھ میں تو کرامت انسانی بھی نہیں، جو تجھے جو کھڑا کر دیا گیا ہے ستون کی طرح، بس یہ کہ تجھ میں حرکت ہے، ڈنڈا چلا رہا، ورنہ تجھ سے تو بہتر ہے وہ پتھر جس میں کرامت ہے۔ آخر کیوں خدا نے حجر اسود میں کیا رکھا؟ یعنی بہرحال میں نہیں چاہتا ہوں ان کی عبارت، اب آپ دیکھیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، کہتے ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر قرآن اگر کافی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہر مسلمان قرآن لے کے سمجھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں پھر میراث کے اس موازنے سے دونوں مذاہب کی میراث کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ میراث کے اس موازنے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں قرآن کافی ہے، مگر قرآن کریم کس کے لیے کافی ہے، کس صورت میں کافی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں کتاب کا اجرا کر سکے، امت کو اختلاف و انحراف سے بچا سکے، وہ قوت امت کا وہ چنا ہوا طبقہ ہے جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں، اور وارثان قرآن ہی قرآن کے سچے مفسر ہیں۔ کہتے ہیں ہم سابقہ، ہم امم سابقہ میں بھی سنت الہیہ کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ بس اب اس پر میں صرف مجھے چونکہ میں آپ یہ ذہن رکھیں میں 8:30 بجے منبر پر آیا ہوں، اور اگر آپ تھک بھی گئے ہیں تو میں نے ابھی 1 گھنٹہ آپ کا نہیں لیا ہے، اور یہ چونکہ یہی مجالس کا ٹھیک وقت ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے 10 منٹ آپ کی اجازت سے لے رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ بس اب صحیح نقطے پر جو اس پوری اب تک جو میں نے کتاب پڑھی اس کے صحیح نقطے پر اب میں پہنچا ہوں، مجھے اسی چیپٹر کا تلاش تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کوئی کہتا قرآن کافی ہے تو جو ابوبکر کی جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ انہوں نے قرآن ہی کے حوالے سے بیعت نہیں کی، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا انہوں نے قرآن ہی کے حوالے سے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جنہوں نے عمر سے مخالفت کی قرآن ہی کے حوالے سے ان کی مخالفت کی، تو وہ سب مسلمان تھے، وہ سب قرآن کو مانتے تھے، صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور صحیح طور پر قرآن کو مانتے تھے۔ پھر ایک بات، دوسری بات، آج خود مسلمانوں کے درمیان کیا قرآن سے اتحاد و اتفاق کے لیے 2 رکعت نماز بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں جس پر آپ متحد ہوں؟ کیا قرآن کریم موجود ہے؟ قرآن کریم میں حکم وضو، حکم غسل، حکم طہارت، حکم تیمم، حکم نماز موجود ہے؟ کیا کسی قرآن کی کسی ایک حکم پر متفق ہے؟ کسی حکم پر آپ بتائیں کیوں وضو کوئی یوں کرے کوئی یوں کرے، کیوں نہیں اتحاد ہوتا؟ قرآن کریم نے وضو کے سلسلے میں صریح احکام بتائے، وضو میں اتفاق نہیں ہے، قرآن میں وضو موجود، غسل میں اتفاق نہیں ہے، قرآن کریم میں غسل موجود، روزے کے افطار کرنے اور رکھنے میں اتفاق نہیں مسلمانوں میں، روزے کے شروع اور انتہا قرآن میں موجود۔ قرآن کریم نے حدود کے سلسلے میں قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے میں اتفاق نہیں ہے۔ جہاں قصر قرآن نے کہا جب تم مسافر ہو تو روزہ اور نماز قصر پڑھو، قصر میں اتفاق نہیں ہے آپ کے درمیان، قرآن میں حکم موجود، قرآن میں احکام موجود ہیں، ان احکام پر مسلمانوں کا شدید اختلاف، اور شدید اختلاف کی بنیاد بھی قرآن، جیسا کہ میں نے پہلے 4 سال پہلے عرض کیا تھا، مامون عباسی کے ہاں ایک چور لایا گیا اور اس چور کے اس نے اعتراف کہ میں نے چوری کی ہے، تو پتا ہے قرآن کریم کی صریح آیت السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد یا عورت ہاتھ کاٹ ڈالو، مگر ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، کیسے کاٹا جائے، یہ قرآن نے نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن اس پر نازل ہوا جسے اس نے تربیت دے کے بھیجا ہے، اس نے تربیت دے کے بھیجا، تو اس سلسلے میں جس کو تربیت دی گئی ہے وہ جیسے کہے گا ویسے کیا جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں اب آپ غور کیجئے، ایسی صورت میں جب چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے مامون شافعی کو، مالکی کو، حنفی کو، حنبلی کو لے کر آتا ہے، اور یہ علماء ایک کہتا ہے دیکھیے قرآن، ایک کہتا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے، دلیل کہا آئے تیمم، جب تم وضو یا غسل نہ کر سکو تو نماز کے لیے تیمم کرو، اور تیمم کیسے کرو؟ قرآن کہتا ہے تیمم یہاں سے، تیمم کا حکم یہاں سے یہاں تک ہاتھ پھیرنا، ہاتھ کو یوں، میں بتا دیتا ہوں بچوں کو پتا چلے کہ تیمم، آپ نے مٹی پر یوں ہاتھ مارا، آپ نے وضو، اگر وضو کے بدلے تیمم کر رہے ہیں، اگر غسل کے بدلے کر رہے ہیں تو 2 دفعہ، وضو کے بدلے کر رہے ہیں تو 1 دفعہ، آپ نے نیت کر لی،
میں صبح کی نماز کے لیے تیمم کرتا ہوں بدلے وضو واجب قربتن اللہ. اللہ اکبر. کسی بھی دیوار پر یا کسی برتن پر یا فرش پر پاک گرد پڑی ہو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ چلے جائیں صحرا و مٹی میں مل لیں. ہم مکے سے نکل رہے تھے, اذان ہو رہی تھی, تو جو ڈرائیور تھا وہاں بھی گیا تیمم کرنے کے لیے. جب آیا تو سب ہنسنے لگا, وہ مارنے پیٹنے پر, اس لیے کہ ساری مٹی منہ پر بھر کے آیا تھا. تو ہمارے ہاں جب 9 ربیع الاول مناتے تو ایسا ہی بناتے تھے. تو وہ ایسا بن کے آئے تھے, سب ہنس رہے تھے. اسے غصہ آ رہا تھا. نہیں, تیمم اس طرح سے نہیں کرتے کہ آپ مٹی کو منہ پر ماریں, صرف گرد و پاک آپ نیت کر لیں میں تیمم کرتا ہوں بدلے وضو نماز فجر کے لیے یا نماز ظہر یا عصر, جو بھی نماز آپ کی نماز ہے واجب. اللہ اکبر, ہاتھ مارا, ایک دفعہ آپ نے صاف کیا, آپ نے یہاں سے